السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ تمام آباء و رسول برکت کے لیے آقا دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام مل کر پیش کر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے مل کے رجوع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ہم سب کی اجتماعی جمعہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعہ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور 27واں آج روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے، اگر وہ بندہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے چھین لیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کہ اللہ شکر کرنے والوں کو مزید عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس کتاب میں کوئی کتاب کرنا نہیں چاہتا، کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا۔ آج ہمیں صرف یہ موازنہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت رمضان عطا کی ہے، ہم نے اس کا شکر کس انداز سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین اور خاتم المعصومین۔ معصومین میں سے بھی حضور علیہ السلام سب سے آخری ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے۔ حضور علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی معصوم پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں سے نوازا، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور ہے کہ بشر ہے، اس کو اتنا سوچ لیں کہ اگر حضور علیہ السلام مٹی کے بنے تو اس کا مطلب ہے کہ مٹی کے روح سے پہلے بنی۔ مٹی کے روح سے پہلے تو حضور فرماتے ہیں مٹی بھی میرے بعد بنی، تو پھر حضور کس چیز کے ہیں؟ حضور اللہ کے نور کے فیض کے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا، پھر میرے بعد پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، بلکہ میرے نور سے پورے عالم کو پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے ہم بھی نور محمدی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بنایا اور بھیجا آخر میں کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال آتا ہے نا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اگر سب سے پہلے بنایا ہے تو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے اللہ کو چاہیے کہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حضور کو بھیجتا، لیکن حضور علیہ السلام کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی کم کرنے اگر ہوتی ہے، ورنہ یہ آپ پہلے سے زیادہ کام کرا ہوتا ہے۔ ہمیں لگی بات کی؟ بنایا کب ہے؟ سب سے پہلے۔ بھیجا کب ہے؟ سب سے۔ سبھی بول دیں، میرا زیادہ غلط ہے۔ بنایا سب سے، بھیجا سب کے۔ اچھا، اس کی حکمت کیا ہے آج میں بتاؤں گا کہ بھئی سب سے پہلے بنا کے سب سے آخر میں کیوں بنایا ہوا ہے؟
صرف ایک مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ یہ ہے صرف ایک کو بند کرنی تھی بھائی، باقی اسی کا رہ گئی، صرف ایک کو والے مرضی کو صبح سے بند کر۔ اب آپ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے۔ مالک کریم اس کی حکمت کیا ہے سنیے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جس طرح آج ہم حضور کے امتی ہیں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں ان امتیوں میں کوئی نہ کوئی عیب تھا۔ مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کی قوم گواہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کم توڑتی تھی، داؤد علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ کسی نہ کسی جرم میں مبتلا تھی۔ اور آج جب کسی نبی کا ذکر کیا جاتا ہے یا کسی عیب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گناہ فلاں نبی کی امت میں تھا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضور علیہ السلام کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے، وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ان امتیوں میں ایک ایک گناہ تھا، یعنی کہ کوئی ایسی امت تھی جو صرف بدکاری کرتی تھی، باقی گناہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف بدکاری کرتے تھے۔ ایک ایسی قوم تھی جو صرف تولتی کم تھی، باقی گناہ نہیں کرتے تھے۔ ایک قوم ایسی تھی جو جھوٹ بولتی تھی، باقی گناہ نہیں کرتے تھے، باقی اپنے نبی کی ساری باتیں مانتے تھے، کوئی ایک بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی جناب صاحب پتھروں کی بارش، کبھی مچھروں کی بارش، کبھی خون کی بارش، کبھی ڈڈوؤں کی بارش، کبھی ٹڈیوں کی بارش، ایک ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور اگر خیال کیا جائے، توجہ کی جائے، وہ امتیں ایک ایک گناہ کرتی تھی جو تباہ و برباد ہوگی، وہ سارے گناہ ہماری امت کے ایک ایک بندے کے اندر موجود ہیں۔ یعنی کہ ہم میں سے جو جھوٹ بولتا ہے نا، وہ صرف جھوٹ ہی نہیں بولتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں کر پاتا، وہ ناپ تول میں بھی صحیح نہیں کر رہا، وہ رشوت میں بھی نہیں بچ رہا۔ یعنی کہ ہم میں سارے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ اگر کوئی اور امت ہوتی وہ آپس میں بات نہ کرتی کہ محمد کے امتی یہ کام کرتے۔ اگر سمجھ لگ جائے تو بہت بڑا جملہ ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی بندہ، ایک باپ ہے، اگر راستے میں اس کو کوئی بندہ ملے اور کہے کہ تیرا بیٹا یہ گناہ کرتا ہے، تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا، تیرا بیٹا فلاں جگہ شراب پی رہا تھا، تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ سگریٹ پی رہا تھا، بتاؤ باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت میری روحانی اولاد ہے، میں اپنی امت کا روحانی باپ ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ شکایت لگائے گا میرے نبی سے کہ تمہارا امتی یہ جرم کرتا ہے تو میری نبی میں کیا گزرتی ہے؟ یہ آخری امتی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آنے والی امت کہیں میرے نبی کا نام لے کے یہ بہانہ نہ بنائے کہ محمد کے امتی ایسے۔ آج کہتے ہیں تو کہتا نام ہے، اگر تو اچھا کام ہو تو فخر سے کہتا ہے میرے میرا نام آؤ، اگر پٹھے کام لکھنا جائے تو میرا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ اور باپ کو پتا چلے کہ میرا بیٹا پکڑا گیا ہے تو بیٹے باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ باپ کا جینا محال ہو جائے گا۔ اگر باپ کو کوئی بندہ آپ کی شکایت لگائے کہ تیرا بیٹا فلاں کام کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، ہمیں آخری امت اس لیے بنایا کہ اللہ جانتا تھا کہ سب سے زیادہ نعمتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ کسی امت کو اتنی نعمتیں نہیں دی جتنی نعمتیں ہمیں دی۔ اللہ جانتا تھا نعمتیں بھی سب سے زیادہ ان کی ہوگی اور خراب عادتیں بھی سب سے زیادہ، تو کہیں ان کی وجہ سے کوئی میرے نبی کا نام لے کے نہ کہے کہ یہ فلاں نبی کے ہوگی۔ اس لیے سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا۔ اور سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا، آخری امتی بنایا، مطلب کیا تھا کہ کوئی بندہ میرے نبی کو یا میرے نبی کا نام لے کے یہ نہ کہے کہ محمد کے امتی جو ہیں وہ ایسے تھے، ذکر ہی نہ ہو میرے نبی کی امت کا، ذکر ہی نہ ہو بعد میں، تاکہ ان کا ذکر ہونے کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہے۔ اچھا پھر دوسری طرف دیکھیے، یہ جو رمضان عطا کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات، یہ شب برات کی رات، یہ شب معراج کی رات، یہ کس لیے عطا کی ہے؟
کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرے محبوب کی جو امت ہے میں نے انہیں کتنا نوازنا ہے، اتنی انہیں فیسلٹیز دینی ہے، اتنی انہیں انعامات دینے ہیں، اتنی نعمتیں دینی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے معاملے میں اور میرے محبوب کے معاملے میں غفلت میں آ گئے، اور پھر اللہ نے اس غفلت سے بچانے کے لیے اتنا بڑا انعام دیا رمضان۔ کیا اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر میں نے دنیا میں اپنے نبی کا نام خراب نہیں ہونے دیا، آج لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، داؤد علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، تو میں نے اس لفظ سے بچانے کے لیے اپنے نبی کو، کہ کوئی میرے نبی کے بعد اگر کوئی امت آ کے یہ نہ کہہ دے کہ محمد کی امتی یہ جرم کرتے تھے، اس لیے حضور کو آخر میں بھیج دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بھی یہ چاہتا ہے کہ جب معاشر کا میدان سجا ہو، سارے نبی کھڑے ہوں، سارے امتی کھڑے ہوں، تو جب سارے امتیوں کو سامنے محمد کے امتیوں کا نامہ اعمال دکھایا جائے تو اس دن بھی کوئی بتا یہ نہ کہہ دے کہ محمد کے امتی بھی جہنم میں جا رہے ہیں، محمد کے امتی بھی پھنس گئے۔ صرف قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں رمضان عطا فرمایا، تاکہ تم رمضان میں اپنی کی ہوئی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ صلح کر لے، اور اللہ ایک کے بدلے 1000 گنا دے کے رمضان کی عبادت میں تمہیں اتنا نواز دے کہ تمہارے نامہ اعمال کا لیول یہ ہو جائے کہ معاشر کے میدان میں تمہیں رسوائی نہ دیکھنی پڑے۔ رمضان تو اس لیے دیا تھا کہ قیامت کے وہ مجھے واسطہ کا ایک واقعہ، وہ سچا واقعہ